بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ تو جب تک ہمارا عمل خدا کے لیے نہیں ہوگا، اور سب سے اہم چیز جو اس سے پہلے بھی عرض کی گئی کہ شیطان مسلسل اس بات کے لیے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں سے شرک داخل ہو جائے، اور روایات جو کہتی ہیں اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی رگوں میں شرک اس طرح دوڑ رہا ہے کہ ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں کیسے شیطان مستقل لگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن شیطان کیسے ہم کو کنورٹ کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو طے یہ ہوا کہ عمل وہی قابل قبول ہے جس میں شرک نہ ہو، جو خالص ہو اللہ کے لیے۔ ذرا سا بھی ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، واہ واہ کا شوق ذرا سا بھی پیدا ہوا تو ہمارا پیسہ بھی جائے گا، ہماری محنت بھی جائے گی، اور ہم کو ایک لڑکا بڑا اس کے اوپر اثر ہوا کہ جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، تو وہ ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا ایک ایسی مسجد میں جو بالکل ویرانے میں تھی، بستی سے باہر، جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں۔ کہا یہاں تو کم از کم اللہ کے لیے کروں گا، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ان کو کھٹ سے دروازے پر کچھ آواز محسوس ہوئی۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اندر اندر ان کو یہ احساس ہوا کہ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اب دیکھیے شیطان کہاں سے گھسا۔ تو میں تو واقعاً اللہ کے لیے آیا تھا، میرا تو دکھاوے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نام و نمود کا۔ اب یہ آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں گے تو جا کے بیان کریں گے ہی، ارے وہ فلاں ماشاءاللہ رات کو میں نے 2 بجے اس کو وہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔
سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اب جدھر سے نکلوں گا ادھر سے خالہ پوچھیں گی ماشاءاللہ تم وہاں اکیلے میں پڑھتے ہو، پھپھو پوچھیں گی تم ماشاءاللہ۔ اب یہ سمع اللہ لمن حمدہ، نماز چل رہی ہے اور دماغ کہ لوگ کتنی میری واہ واہ کریں گے۔ پوری نماز ہو گئی، نماز تمام ہو گئی، اب جو دیکھا ادھر ادھر تو مسجد میں تو کوئی نہیں ہے، تو یار یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اب وہ باہر نکلے تو معلوم یہ ہوا کہ بارش ہو رہی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے کوئی کتا جو ہے وہ مسجد کی سیڑھیوں پر آ گیا، اور وہ کچھ بوچھار اوچھار آئی تو اور پیچھے ہٹا تو دروازے سے ٹکرا گیا۔ وہ دروازے میں آواز ہوئی، یہ سمجھے کوئی آیا ہے۔ نیت کیا کرتے ہیں ہم نماز کے لیے؟ قربتاً الی اللہ، اور یہ پوری نماز کس کے لیے پڑھ ڈالی انہوں نے؟ کتے کی قربت کے لیے بھائی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے شیطان ہم کو مسلسل اور بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور ممکن ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے جو ہے مصیبت کا سبب بن جائے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نقل کیا جا چکا ہے کہ نماز موسٹ امپارٹنٹ ہے نا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول، اور نماز رد بولیے تو سب کچھ رد۔ مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ تو اگر وہ نماز نہیں ہے تو کوئی مستحبی عمل یا واجب عمل آپ کا ٹک نہیں سکتا ہے جب تک کہ نماز نہ ہو۔ تو ایک بات یہ روایت کہتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے بولیے وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ظاہراً اصول کافی میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، جہنم میں جائے گا بغیر توبہ کے مرے گا۔ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے۔ تو یہ روایتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہی کہ اگر نماز قبول تو، یہ اگر کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر نماز قبول تو سب قبول، اس کا مطلب یہ کہ سب کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز قبول تو سب قبول، نماز کب قبول ہوگی؟ ایک سوال آدمی کے ذہن میں، نماز بہت پڑھتے ہیں ہم نے، تو روایات یہاں تک دیکھی ہے کہ نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ صلوات بر، یہ سنیے آپ روایت۔ مرحوم شہید دستغیب کا نام سنا ہے نا، ان کی کتاب بپوری گناہان کبیرہ کیوں، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے بڑی کتابوں سے۔ پیغمبر نے فرمایا اوحی اللہ تعالی الی، خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی، اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے، خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر گھر کہا ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے، ہم حج سمجھتے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان کو منع کرو، خبردار جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے میرے گھر میں نہ آئے۔ کیا کہا؟ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے، تو یہ پلیورل ہوا نا۔ تو یہ گھروں کون سا گھر ہے؟ یعنی مسجد۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم نے کسی بندے مومن کو ستایا ہے تو اللہ کہتا ہے ان سے کہو ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب اللہ نے کوئی جو ہے وہ پولیس والے تو لگا نہ رکھے ہیں کہ روکیں گے آپ کو، وہ آدمی تو داخل ہو جائے گا نا۔ 1000 چوہے کھانے کے باوجود بلی حج کو چلی جائے گی، کون روکے گا اس کو؟
کا اگلا فقرہ خدا کا ہے ہمارے اختیار. فَإِنِّي اب اگر ایسا ظالم انسان جس نے میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق مارا ہے یا اس کو ستایا ہے یا اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ آ گیا مسجد میں، فَإِنِّي العنو ما دام قائما یصلی، جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا. بولیے صلوات بر محمد وآلہ. اب دھیرے دھیرے میں آپ کو لا رہا ہوں کہاں تک. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز سب کی قبول نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے اللہ اکبر آپ بڑے مومن ہو گئے، قبا پہن لیا، امامہ لگا لیا، ممبر پر آ کر کے آپ تبلیغ کرنے لگے، آپ بڑے مومن ہو گئے. ایک ایک چیز کی آپ کی جانچ ہوگی مولانا صاحب. اور ممکن ہے کہ عام آدمی بچ جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بڑی مشکل، یہ اتنا لیمیٹڈ ٹائم ہے، کیا بتائیں. صلوات بر محمد وآلہ. دیکھیے ایک لفظ قرآن نے یوز کیا ہے مستضعف. کیا؟ کمزور، دبے کچلے. یہ مستضعف سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی، سوال جواب دیجیے آپ. ایک آدمی جنگل میں پیدا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا کہ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، امام کیا ہے، دین کیا ہے، نماز کیا چیز ہوتی، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو. کیا قیامت میں اس سے سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بولیے. اگر ہم کہتے ہیں یس تو پھر ظلم ہے نا اس کے اوپر، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اس کو قرآن کہتا ہے مستضعف. کیا ایسے؟ لیکن کیا واقعاً بالکل سوال نہیں ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے. جواب نہ. دیکھیے اللہ نے دو طرح کے نبی بھیجے ہیں. فرات صاحب، اللہ نے کتنے ٹائپ کے نبی بھیجے ہیں؟ دو. ایک ہے نبی ظاہر اور ایک ہے نبی باطن. نبی ظاہر کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000. اور نبی باطن کتنے ہیں؟ جتنے آدمی ہیں اتنے نبی ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا ہر آدمی کی عقل اس کی نبی باطن ہے. کچھ چیزیں وہ ہے جس کو عقل کہتی ہے کہ غلط ہے، دین کہے نہ کہے. اب اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو اس کا سوال تو ہوگا. مثال کے طور کے اوپر ایک جنگلی ہے، وہی مثال لے لیجئے، کچھ نہیں پتا اس کو، دین، ایمان، اسلام، نبی کچھ نہیں معلوم. وہ جنگل میں رہتا ہے، جانور کا شکار کرتا ہے، بھونتا ہے، کھاتا ہے، ختم قصہ. اب وہ بیچارہ کہیں سے ایک شکار کر کے لایا، اپنے اس میں رکھ دیا، خیمہ ویمہ جو بھی بنایا اس نے، چھپر وپر کہ لکڑی وکڑی بین کے لائے، بھونے کھایا جائے. تب تک دوسرا جنگلی آیا، اس نے اٹھایا اور لے کے چلا گیا. اب یہ آئے، ان کو غصہ آیا. دین کا سوال یہ ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آیا؟ بولیے. آپ کا ہرن یہ جنگلی اٹھا لے گیا تو آپ کو غصہ کیوں آیا؟ کہ ہم کو غصہ اس لیے آیا کہ ہماری محنت کا تھا. تو اس کا مطلب عقل نے آپ کو بتایا کہ کسی کا مال ہڑپنا نہیں چاہیے. اب اس سے دین کا تعلق نہیں ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ کسی کا مال ہم کو ہڑپنے کا حق. اب ہم کو غصہ آ گیا، میں پہنچا صاحب دوسرے جنگلی کا جانور اٹھا کے لے کے چلا آیا. قیامت میں اس کا سوال ہوگا کہ جب تمہاری عقل نے بتا دیا تھا کہ کسی کا مال نہیں ہڑپ سکتے ہو تو تم نے خود دوسرے کا کیوں ہڑپا؟ صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کا حساب ایک جیسا، جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، ایک جیسا حساب ہوگا سب کا، لیکن سب کا حساب ایک جیسا. ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، بس اس کو سنا دی، سکھا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اسی میں مست ہے بیچارہ. اس کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا چیز ہے. اس کے حساب میں
اور ہمارے آپ کے حساب میں کہ جو بچپنے سے اسی ماحول میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صلوات بر محمد، سمجھ آ گئی نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب میں آپ کو یہاں ایک مثال، ایک واقعہ سناتا ہوں، دھیرے دھیرے مجھ کو جانا ہے ادھر ہی جناب علی اکبر کی طرف۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، نام تھا ان کا مرحوم سید جواد رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے بزرگ، ایک بات اور کہیں، ہم لوگوں کو دیکھ کے آپ ہمارے بزرگوں کو مت سمجھیے، ہم لوگ نالائق ہیں، ہم لوگ گندے ہیں، ہم لوگ بیہودے ہیں، لیکن بزرگ ہمارے بڑے اللہ والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگوں کی جو ہے وہ تاریخ آپ کو سنائیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں نا۔ ایک چیز سناؤ، بڑا تعجب ہوگا آپ کو۔ میں نے اس دن پوچھا پرسوں نرسوں کی بیوی کو مارنا کیسا ہے، پوچھا تھا، تو کسی نے کہا کہ ہم تو بولنے والے تھے مولانا کہ اگر بیوی مارے تو ایسا، آپ پوچھئے مت، میں بتا دیتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مرجع تھے، مرجع، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان اللہ علیہ، مرجع تقلید، ان کی بیوی ان کو مارتی تھی۔ آپ جا کے اس پہ سرچ کر لیجیے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے، مل جائے گا۔ اب اگر آپ کو خبر ملے معاذ اللہ استغفر اللہ آغا سیستانی کے بارے میں اس طرح کی، تو کیسا لگے گا؟ وہ اپنے زمانے کے مرجع مرحوم کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے سب کا حساب اپنا الگ الگ ہے، کسی کے غصے میں اپنی عاقبت خراب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو اب یہ بات جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے، گھر کی بات۔ تو ان کے شاگردوں میں بڑی شخصیتیں ایک سے ایک مرحوم صاحب جواہر اور کون کون، تو یہ ہوا کہ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہاں کاشف الغطا کو ان کی بیوی مارتی ہے، پوچھا جائے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو یہ مرحوم محمد حسن جو صاحب جواہر تو تھوڑا منہ لگے شاگرد تھے، انہوں نے کہا آغا ایک بات پوچھیں آپ سے۔ کہا پوچھو۔ سنا ہے آپ کی بیوی مارتی ہے آپ کو، جواب سنیے آپ۔ میں نے کہا نا ہم لوگوں کو دیکھ کے ہمارے بزرگوں کو مت قیاس کیجیے۔ سنا ہے آپ کی بیوی مارتی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ، عرب ہیں، جس میں دم ہے، کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو ہاتھ صاف فرما لیتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یار خبر سچی ہے، تو کہنے لگے آقا پھر؟ کہا پھر کیا؟ کہا چھوڑیے طلاق دے دیجیے آپ۔ اور کہا نہیں، اتنی بڑی نعمت کو میں طلاق کیسے دے دوں؟ لیجیے، تھوڑا سا اگر تھنکنگ چینج ہو جائے تو مارنے والی بیوی بھی اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ کیسے سنا رہا ہوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سنیے، کہنا کیا حضور چھوڑیے اس کو، طلاق دے دیجیے۔ کہا نا، یہ میری بیوی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو مارتی ہے اور آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ کہا دیکھو میں مرجع ہوں، گھر سے نکلتا ہوں مولا کے حرم تک، بھیڑ لگ جاتی ہے ہاتھ چومنے والوں کی، جو ہاتھ نہیں چوم پاتے وہ ابا اور قبا چومتے ہیں۔ دنیا جہان کا مال امام میرے پاس آتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے غرور کے لیے کافی ہیں، میرے گھمنڈ کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے گھر ہی میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ذرا سا گھمنڈ آنے لگے فوراً خیال آ جائے میاں وہی ہو جو بیوی کے ہاتھ سے پیٹتے ہو، سارا غرور ہوا ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم بجائے اس کے مقابلہ کریں، تھوڑی سی اپنی سوچ میں تبدیلی کر لیں تو مسائل بہت سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے میں اور بزرگوں میں بڑا فرق زمین و آسمان کا۔ ہم لوگ تو ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، تب جاتے ہیں، وقت سے چائے نہ دیجیے تو جماعت کے خلاف بولنے لگیں گے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اچھی ایئر لائنز کا ٹکٹ نہ دیجیے تو ہم کو برا لگ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صاحب کوئی وہ خزانہ جو ہے وہ قوم کا لوٹنا ہے ہم کو۔ لیکن جو بزرگ لوگ تھے ان میں ہم میں جانتے ہیں ڈیفرنس کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قوم کی نہیں ہماری ذمہ داری ہے دین ان تک پہنچانا۔
دیکھیں دونوں میں ڈفرنس یہ ہے، ہم لوگوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم کو جھیلیے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے قوم تک دین پہنچانا۔ ویسے ہی مرحوم کیا نام لیا، سید جواد رضوان اللہ علیہ، نجف میں علماء میں سے تھے، تو وہ دعوت نامے کا انتظار نہیں، وہ خود سال بھر تلاش کرتے تھے کہ کون سا علاقہ پچھڑا ہے، کہاں ہماری ضرورت ہے، کہاں ہم کو تبلیغ کے لیے جانا چاہیے۔ ہم لوگ کیا دیکھیں گے، کہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے، کہاں بھیڑ اچھی ہوگی، وہ دیکھتے ہیں کہاں، اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے کرنا۔ ایک سال یہ کسی گاؤں میں، عراقی کے کسی گاؤں میں چلے گئے، تو اس زمانے میں آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا اپنے وطن میں کہ پرانے زمانے کے مولوی بیچارے وہ بستر بند ہول ڈال لے کے چلتے تھے، وہ اپنا جہاں کہیں ٹرین پہ یہاں وہاں وہ ملا اپنا بچھا کے سو گئے، تو وہ اپنا بستر بند وغیرہ لے کے چلے۔ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے تو باہری گاؤں کے ایک کسان کھیت میں کام کرتا مل گیا، تھکے تھے بیٹھ گئے، وہ بھی بیچارہ جو شریف آدمی تھا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، باتیں ہونے لگی، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، تو کہنے لگے باتوں باتوں میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بیچارہ بالکل دیہاتی، اس کو کچھ نہیں معلوم، وہ پیری مریدی والا معاملہ تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے، علی کیا ہے، کہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے جب اندازہ کر لیا تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے، یعنی پیر صاحب، تو وہ لگا اپنے پیر کی تعریف کرنے، ہمارا شیخ تو یہ ہے کہ اگر آپ مغرب وہ ادھر سے آئیے ادھر چلے جائیے بغیر دعوت نامے کے مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، اس کا مطلب تمہارا شیخ بڑا اللہ والا، اور کیا۔ تب تک اس نے سید سے پوچھ لیا تمہارے مذہب کا شیخ کو، اچھا انہوں نے چھیڑا ہی اسی لیے تھا کہ ہم سے پوچھو، اور تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں ہمارے مذہب کے شیخ کی تو بات ہی مت کرو، ہمارا شیخ تو اتنا زبردست ہے یار کہ اگر تم مغرب میں ہو اور شیخ ہمارا مشرق میں ہو اور کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، بس پکار کے دیکھو ہمارے شیخ کو، صلوات بر محمد و آل محمد، کسی مشکل میں پھنس جاؤ بس پکار کے دیکھو ہمارے شیخ کو۔ اچھا تمہارا شیخ، اور کیا، بات ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچا سید نے کہ یہ اپنے مذہب میں بڑا پختہ ہے، زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، لہذا ابھی چھوڑو جانے دو، پھر اگلے سال دیکھا جائے گا۔ سال بھر تک لگے رہے اسی میں کہ یہ کون سا اتنا بڑا شیخ ہے، کون سا اتنا بڑا، کہنے لگے دوسرے سال خاص کر کے پھر رمضان کی چھٹیوں میں اسی گاؤں میں گئے، ڈھونڈتے ڈھانٹتے گھر پہنچے، لڑکے نکلے، کہیے کہا بھائی تمہارے والد صاحب سے ملنے آیا ہوں، دوست ہوں، کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کب؟ ابھی کچھ دن ہوا۔ کہا بھائی میں تو ان کا جاننے والا ہوں، دوست ہوں، ایسے ہی ملنے آیا تھا، تو چلو ذرا قبر پر فاتحہ پڑھ دیں۔ لڑکے لے کے آئے قبر پر، فاتحہ واتحہ پڑھا اور اللہ سے شکوہ کیا، پالنے والے میں تیرے دین کا خادم ہوں، اس پر کام کر رہا تھا، ہلکا سا چھیٹا مار کے گیا تھا کہ اس سال آؤں گا، دھیرے دھیرے آگے بڑھوں گا، تو نے اس کو اٹھا لیا، زندگی ہی نہیں تو کیا کام کرے کوئی، آپ موقع ہی نہیں دیتے کسی پہ کام کرنے کا۔ شکوہ اکوا کر کے چلنے لگے۔ لڑکوں نے کہا آپ والد مرحوم کے دوست ہیں تو کہاں رات میں یہیں رک جائیے، سوئے۔ اب سنیے آپ مستضعف، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا وہی بوڑھا چچا میاں، ایک بہترین باغ ہے اور وہاں بڑے آرام سے باغ میں بیٹھے ہوئے ایک کنارے، جیسے ہی دیکھا دوڑا، ارے سید جواد تمہارا بہت شکریہ بھائی، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مر گیا میں، اب میری روح دیکھ رہی ہے، یہ لڑکا میرا رو رہا ہے، اب یہ آئے ہیں تابوت لے کر کے، وہ آئے ہیں صاحب غسل کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں سب کو پکڑا رہے یار میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، کوئی سنی نہیں رہا ہے صاحب۔ غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب جنازہ لے کے چلے، ایک ایک کو کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، کوئی سنی نہیں رہا ہے۔
قبر تک آ گئے. اب اپنے لڑکے کو میں نے جھجھوڑ کے کہنا شروع کیا کہ میں تمہارا باپ یہاں موجود ہو یار, اس میں کہاں ڈالو گے, اکیلے کیسے رہوں گا. کچھ نہیں سنا کسی نے, دفنا دیا. جیسے ہی پبلک ہٹی 2 فرشتے قبر میں آ گئے. من ربک. اب ایسا تو نہیں کہ مسلمان تو تھا نا, اللہ تو جانتا تھا نا, رسول اللہ تو جانتا تھا نا. کہنے لگا وہ ہے, منہ میں ہے مگر بول نہیں پا رہا ہوں. کتاب, قبلہ, نبی, ایک کا جواب نہیں دے پایا میں. قریب تھا کہ وہ جو فرشتے آئے تو ان کے ہاتھ میں گرز تھا, اس کو اٹھا کے عذاب کریں, تب تک تمہاری بات یاد آ گئی. کیا تھی یاد ہے؟ میرا شیخ وہ ہے کہ اگر تم مغرب میں ہو, شیخ میرا مشرق میں ہو, پھنس جاؤ پکار کے دیکھو. تو مجھے تو پتہ نہیں, بس ہلکی سی محبت تھی کہ کوئی شیخ اتنا بڑا بھی ہے. تو اب اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آیا, میں نے گھبرا کے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. جیسے ہی میں نے یہ فریاد کی, ایک نورانی شخصیت میری قبر میں آئی, ان کے ساتھ 2 فرشتے. جائیے آپ لوگ پہلے والوں کو واپس کیا. 2 فرشتے ان کے ساتھ نے کہا اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو, بعد میں امتحان لو, اس کے بعد یہ باغ اس کے حوالے کر دو. سید جواد بہت شکوا ہے تم سے. کہا اب کیا بھیا, بچا لیا تب بھی شکوا ہے. کب بچا تو لیا, شکریہ, مگر شکوا یہ ہے کہ تم شیخ کہہ کے اشارے میں چلے گئے. تم نے یہ نہ بتایا کہ شیخ کا مطلب مولا علی ہے. لیکن یہ بتائیے کیا واقعاً جیسے وہ بوڑھا بچ گیا, ہم آپ اتنی ہی آسانی سے بچ جائیں گے؟ کہانی سب کا معیار بولیے الگ الگ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن بہرحال علی کام آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں تو میں جہاں سے چلا تھا, تو نماز قبول تو بولیے سب قبول, اور نماز رد تو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر آدمی جو مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر, اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. تو سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز قبول ہو جائے. تو سوال ہے کہ نہیں ہے, نماز کب قبول ہوگی؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب اس کا جواب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام, امام رضا سلام اللہ علیہ, حضرت نے دیا ہے. امام فرماتے ہیں, 8ویں امام سے یہ حدیث ہے, ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے, اس طرح کہ اگر پہلی چیز ریجیکٹ ہو گئی تو دوسری بولیے خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. نمبر 1, امر بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. اکثر جگہوں پہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یقیمون الصلاۃ ویؤتوا, تو اکثر جگہوں پہ آپ کو کیا ملے گا؟ نماز کے ساتھ. امام فرماتے امر بالصلاۃ والزکوٰۃ, اللہ نے نماز کا حکم بولیے زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے. فمن صلی ولم یزکی, اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے, لم تقبل صلاتہ, تو اس کی نماز بھی قبول. سمجھ میں آ گئی کیا ہوا؟ نماز قبول تو سب قبول. نماز کب قبول ہوگی؟ جب آپ, اس میں کتنے لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ذرا بتائیے؟ جتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے میرے خیال میں یہاں تو شاید ہی کسی کے پاس ہوگی, الا الذین آمنوا. گیہوں
بولیے واجب ہے. اگر جو ہے 8 کنٹل 47 کلو پیداوار ہے تو گیہوں پر زکوٰۃ. جو تو ہم لوگوں کا بھی نہیں بویا جاتا. چنا، کشمش، بھیڑ بکری، سونا چاندی، اور سب کی اپنی مقدار ہے. اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ بولیے واجب نہیں، کسی پر واجب نہیں ہے. یہ 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے اس میں ہم لوگ آتے ہی نہیں. میں آتا ہوں میرے علاوہ. اس میں جتنے شہر کے لوگ ہیں اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی جن پر زکوٰۃ واجب. امام نے کیا فرمایا؟ زکوٰۃ نہیں تو نماز قبول نہیں ہے. صاحب میں شہر میں رہتا ہوں، میرے پاس ایک بالش زمین نہیں ہے سوائے مکان کے. میرا کوئی سونے چاندی کا کاروبار بھی نہیں ہے، میرے جو ہے جانور بھی نہیں پالتا میں. میرے اوپر زکوٰۃ کرنا کا تو نماز کا کیا ہوگا؟ کہ نماز قبول نہیں ہوگی. تو ایک زکوٰۃ تو سب پر واجب ہے، جو 3 کلو گیہوں ہے شوال کے پہلے دن نکلتا ہے عید میں، وہ بھی زکوٰۃ ہی کہلاتی ہے. دیکھیے اب یہاں آئیے گا تو زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب. زکوٰۃ واجب یہ 9 چیزیں توضیح المسائل میں بھی لکھی ہوئی ہیں. زکوٰۃ مستحب کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بہت پریشان آدمی ہے، ہو گیا 100 پاؤنڈ دے دیجیے گا. میں انشاءاللہ. ارے نہیں واپس مت کیجیے، یہ رکھ لیجیے. یہ 100 پاؤنڈ جو انہوں نے ہم کو دیا یہ صدقہ تو نہیں ہے، خیرات تو نہیں ہے، ایک بندے مومن کی مدد کر دی. یہ کہاں لکھا جائے گا؟ کہ یہ بھی لکھا جائے گا انسان کی مستحبی زکوٰۃ میں. توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اللہ نے واجب نہیں قرار دیا ہے مگر کسی غریب کی مدد کرنے کو منع بھی نہیں کہا ہے. صلوات بر محمد، یہاں تک آ گئے آپ. تو اب اگر اعمال قبول کروانے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو قاعدے سے ادا کرنا ہوگا بغیر کسی پہ ظلم و زیادتی کیے. اور اگر نماز کو قبول کروانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سارے اعمال بیکار جب تک نماز قبول نہ ہو. نماز بیکار جب تک زکوٰۃ نہ دی جائے. تو اگر ہم کو اپنے اعمال میں اچھا، اور یہ کمال تو یہ ہے کہ قرآن جب پڑھیے گا تو نماز کے ساتھ میں نے کہا نا اکثر جگہوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرنے کا لفظ ضرور آیا ہے. کہاں؟ پہلا پارہ پڑھیے آپ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے ہدی یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ متقی کون ہے؟ نمبر 1 قرآن نے بتایا ہے الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 1 جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں. 3 کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو نماز کے ساتھ اگر لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنے کا ضرور کہا گیا ہے. تو نماز اسی وقت قبول ہوگی جب راہ خدا میں خرچ کریں گے. اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب نماز قبول ہوگی. بہترین وقت ہے، کہیں آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ لوگ چادریں لے کے آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اپنی نماز قبول کروانی ہے، عزاداری قبول کروانی ہے تو مما رزقناہم ینفقون. تو جو اللہ نے آپ کو روزی دی ہے اس چادر میں ڈالتے جائیے. اے بھیا اتنی دور سے میں نہیں سمجھ پاتا. اچھا ہاں، تو وہ بھی ہے موجود، آپ آن لائن بھی پیمنٹ فرما سکتے ہیں.
اب چلیے اسی کو دوسرا لفظ کہہ کے مصائب پہ آ جاتے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں سے بولیے جوڑ کے دیا گیا کہ پہلی ڈسٹرب تو دوسری خود بخود ڈسٹرب. نمبر 1 نماز، نمبر 2 وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. آپ قرآن پڑھیے، ارشاد ہوتا کیا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. بس جیسے وہاں تھا نا کہ اگر کس جو ہے وہ آدمی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو لم تقبل صلاۃ، تو نماز قبول نہیں. ویسے ہی یہاں ہے، اگر انسان لاکھ اللہ کا شکر گزار ہو لیکن ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول. صلوات بر محمد و آل. یہاں پر عام طور پر ہم لوگ تو بہت گھوما کرتے ہیں نا، عام طور پر بچے جو ہے ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. صاحب ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، یہ اکثر بچوں میں ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باپ نے کیا ہے اس لیے کرو. اللہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے کرو. اب اگر ماں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو وہ خدا کو جواب دے گی. اب اگر باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو وہ خدا کو جواب دے گی. ہم اولاد ہو کر کے ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کیا ہو کچھ یا نہ کیا ہو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. If she is hearing my voice, can you come to the main desk because your son is worried about you. She cannot be found in the premises. Alif Al-Saeed, Muhammad wa Muhammad Sallallahu. بس ایک دو حدیثیں سن لیجئے پھر آ گیا میں مصائب پر. چنانچہ لوح محفوظ کا نام سنا ہے؟ بولیے لوح محفوظ میں کیا ہے؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے. احسن. سب سے پہلے کیا لکھا اللہ نے؟ سوال یہ ہے لوح محفوظ پر. جب لوح محفوظ ہمیشہ سے تو ہے ہی نہیں، اللہ نے بنایا، تو سب سے پہلی چیز لوح محفوظ پر کیا لکھی گئی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو سب سے پہلا جملہ اللہ نے لوح محفوظ پر ابھارا وہ یہ تھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں خدا، کوئی خدا نہیں سوائے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض. یہ تو ہو گئی اس باپ کی بات جو 2 بچوں کا باپ ہے، جو 4 بچوں کا باپ ہے. امت کے بھی باپ ہیں کچھ لوگ. سنا ہے یا سناؤں حدیث؟ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا چاہے جتنی نماز پڑھو، چاہے جتنا روزہ رکھو، اگر علی راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہوگا. اور اسی لیے روایات کہتی ہیں، اسی لیے روایات کہتی ہیں یا علی. عجب ہے واقعی. 9 بج گیا، مصائب بھی ہونا ہے. یا علی انت بمنزلت الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. کیا مطلب ہوا کعبے کی سی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بہت بلند تو ٹھیک ہے بے شک. کیا نام ہے آپ کا؟
کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ شوق ہے؟ میں ایسا نسخہ بتاؤں گا آپ کو کہ پیسے بھی مل جائیں گے، طواف بھی ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا میں ایک دعا بتاؤں گا، اس کو سرکل بنا کے بیٹھ جائیے، لہسن پیاز گوشت جو ہے حلیم کھانا چھوڑ دیے 40 دن، یہ دعا پڑھیے، یہیں اسکول کے گراؤنڈ میں کعبہ آ جائے گا، خود بھی طواف کر لو، ٹکٹ لگا دو، سب لوگ کر لیں گے، پیسے بھی مل جائیں گے۔ اگر میں یہ ممبر سے بات کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے کہ کعبہ آ جائے گا، کوئی مانے گا؟ میں نے سر پہ قرآن رکھ لیا، میرے پاس ایسی دعا ہے، سب کہیں گے ڈاکٹر صاحب ان کو لے جاؤ کہیں، یہ آدمی بھٹک کیوں؟ کہ یہی تو کعبے کی خصوصیت ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آتا ہے۔ علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، علی نہیں جائیں گے، جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا۔ اور ہم اور آپ علی کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، امام حسین سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے علی کو؟ پھر بھول گیا نام آپ کا، شوگر نے نکما کر دیا غالب۔ غضنفر صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ، یہ تو لقب ہے۔ علی۔ اصغر کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی اصغر نہیں، علی اصغر لقب۔ اکبر کا نام کیا ہے؟ علی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ، دونوں روایتیں ہیں، کوفے کے متعلق بھی ہیں، شام کے، ظاہراً کوفہ۔ یہ ابن زیاد کا دربار تھا۔ جب یہ قافلہ آیا اور شمر نے پہچنوانا شروع کیا، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ھذا علی ابن الحسین، اور امام سجاد کو پہچنوایا کہ یہ علی ہیں امام حسین کے بیٹے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین کو قتل کر دیا گیا۔ تو امام نے فرمایا کان علی اخ یقال له علی ابن الحسین قتلہ الناس، میرا ایک بھائی اور بھی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، جس کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ کیسی دشمنی ہے ان سبوں کے اندر۔ ابن زیاد کہتا ہے کتنے علی نام کے ہیں تمہارے گھر میں؟ جواب سنیے گا امام سجاد علیہ السلام کیا ہے، فرماتے ہیں سن، میرے بابا حسین کو اپنے باپ علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر خدا حسین کو 100 بیٹے دیتا تو حسین سب کا نام علی رکھتے۔ ہم اپنے گھر میں سوچتے ہیں کہ اس کا نام بھی علی، اس کا نام بھی علی، ٹکرا رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے سارے بچوں کا نام بولیے۔ اور اب اس تصور کے ساتھ آپ مصائب کو سنیں، کتنی مناسبتیں ہوئیں۔ نمبر 1، نانا کی شبیہ۔ یہ تو جملہ ہے کہ میں جب کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، اس بچے کو دیکھتا تھا۔ تو ایک سبب محبت نانا کی شبیہ، دوسرا سبب باپ کا ہم نام، اور تیسرا سبب اولاد۔ یہ تین محبتیں یکجا ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کل کے پرسوں جناب قاسم کی جب داستان نقل کی گئی تو عرض کیا نا کہ امام نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، جو رخصت ہونے آئے سب کو اجازت دی، لیکن جب علی اکبر آئے ہیں تو امام حسین نے اکبر سے نہیں کہا کہ جاؤ۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کیا علی اکبر بلا اجازت؟ میں نے کہا نا، بلا اجازت نہیں گئے، لیکن آپ بتائیے جوان بیٹے کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باپ کہہ سکتا ہے جاؤ مر جاؤ؟ امام نے وہ طریقہ اپنایا کہ جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں، لیکن اکبر کی طرف رخ کر کے نہیں کہا بیٹا جاؤ۔ تب ہم نے کہا جب آپ ڈیپ اسٹڈی کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اکبر آئے بابا میں بھی جاؤں، تو بجائے اس کے کہ امام اکبر کی طرف دیکھتے، آسمان کی طرف سر اٹھا لیا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے میدان میں
جو ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اے میرے رب، جب میں کبھی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر کو اندازہ ہو گیا بابا راضی ہیں، اکبر میدان میں چلے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ ماں نے نگاہیں گاڑ دیں۔ باپ کے چہرے، کچھ بھی ہوگا باپ ہے نا، چہرہ بدلے گا۔ ہوا یہی، چہرہ بدلا، لیلا تڑپی۔ خیر تو ہے، دعا کرو، بڑا زبردست پہلوان آیا ہے۔ دعا ہوئی، اکبر پلٹ آئے۔ بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، تھوڑا سا اگر پانی مل جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں روایت کا جملہ اتنا ہے صرف، بقیہ سب کا اپنا خیال ہے۔ حضرت نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، بس صرف اتنا ہے۔ اب اس کے آگے لوگوں کا اپنا کچھ کہتے ہیں کہ امام بتلانا چاہتے تھے بیٹا میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، کچھ کہتے ہیں۔ ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کہی، کہا میرا خیال ہے کہ امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بتائیں کہ اکبر میں تم سے زیادہ، اکبر کو پتہ ہے کہ بابا کتنے پیاسے ہیں۔ کہ پھر اب انہوں نے جو بڑی اچھی بات کہی، دعا کیجئے میں سمجھا لے جاؤں۔ کہتے ہیں دیکھیے جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، 6 مہینے کی ہے، باپ منہ چومتا ہے، پیشانی چومتا ہے، رخسار چومتا ہے۔ 2 سال کا ہو جاتا ہے، بیٹا منہ چومتا ہے۔ 5 سال کا ہو جاتا ہے، باپ منہ چومتا ہے۔ لیکن یہی بیٹا یا یہی بیٹی جب 15 18 20 سال کے ہو جائیں، تب دیکھا ہے آپ نے کسی کو اپنے بچوں کا منہ چومتے ہوئے؟ بلکہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا، کچھ باپ ایسے ہیں جو نگاہ بھر کے دیکھتے بھی نہیں بچوں کو کہ کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ دیکھا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز کچھ لوگوں کے درمیان گھر جائے، 25 آدمی کے درمیان، اور اپنے فن اور کراٹے کی وجہ سے سب کو زیر کر کے بغیر زخم کھائے پلٹ آئے، کتنا خوش ہوں گے آپ، ہے نا؟ باپ سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا، بولو بیٹا کیا انعام چاہیے، ہے نا؟ اکبر روایتوں میں 100 سے لے کے 200 تک ہے مار کے پلٹے تھے، کتنا خوش ہونا چاہیے امام حسین کو۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیا کروں، اپنے اس بچے کے سوکھے ہوئے لبوں کو چوم لوں، کہ اتنے میں اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ یہ بتانا نہیں تھا کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں، حسین اپنے جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے۔ اکبر نے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے۔ حضرت نے انگشتری مبارک اتاری، لو دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ چونکہ میں ختم کر دیتا یہیں کے اوپر، لیکن چونکہ تابوت نکلنا، 2 جملے آگے پھر آئے میدان میں۔ اس کے باوجود کوئی اکبر کو قابو نہیں کر سکا۔ آخرش یہ ہوا کہ کیا کیا جائے اس جوان کے ساتھ۔ طے یہ ہوا کہ ایک آدمی نیزہ لے کے ایک درخت کی آڑ میں چھپ جائے، اور جب اکبر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے پوری طاقت سے نیزہ مار دے۔ آپ سوچئے ایک طرف گھوڑے کی رفتار، اس نے پوری طاقت سے جو نیزہ مارا آن کے اکبر کے سینے میں لگا، آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ روایت کہتی ہے امام کے کانوں میں اکبر کی آواز پہنچی، اتنا شوق لگا ہے حضرت کو، یا اللہ بحق علی اکبر سب کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے لیے سلامت رکھ۔
جو بیمار ہیں جن کے بچے، خدا بحق علی اکبر شفا عنایت فرما۔ کہتے ہیں جیسے ہی آواز سنی ایسا شاک لگا ہے، کچھ دیر کے لیے روایت کہتی ہے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بس چل پڑے این علی این علی این علی۔ آواز کے سرانے پہنچے، سر رکھ لیا زانوؤں پر، بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ نیزے کی انی، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سر کو رکھ دیا آستینوں کو سمیٹ لیا، سینے کے پاس ہاتھ لے گئے، کہتے ہیں یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اکبر زمین گرم کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ امام کی حالت سناؤں، روایت کہتی ہے اکبر تو زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، امام کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں بنیا الگ دنیا بعد کلافا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا، تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ کہ اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اکبر نے ایک ہچکی لی، روح نکل، جیسے ہی اکبر کی روح نکلی، روایت کہتی ہے امام نے اپنے آپ کو گرا دیا، اکبر کے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آج کسی کا جوان مر جائے آدمی نہیں دیکھتا، ہندو ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، ہمارے ملک کا ہے، باہر، جیسے ہی سنتا ہے آدمی دوڑ پڑتا ہے نا فلاں کا جوان مر گیا، لیکن ہائے میرا مولا اپنے جوان کے لاشے میں تڑپ رہا، ایک آدمی نہ آیا جو حسین کا بازو تھام کے اکبر سے جدا کر دیتا۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب کیا کرے، آگے بھی کام ہے، ابھی اپنی بھی قربانی دینی ہے۔ سب کا جنازہ گیا تو جوان کا، اللہ نہ کرے کسی بوڑھے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑے، 57 برس کا بھوکا اور پیاسا باپ، 18 سال کا کڑیل جوان۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت نے وزن کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ اکبر کے سر کو رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا ہے، اس کے باوجود کچھ دور چلتے ہیں رکھ دیتے ہیں، پھر چلتے ہیں رکھ دیتے ہیں، آخر کار خیمے کا رخ کر کے فرماتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ۔ میں کہوں گا مولا یہ مجمع کل کو نہیں تھا، لیکن آج آپ کے کڑیل جوان کا تابوت لے کے آپ کی بارگاہ میں پرسہ دینے۔ میری کمر نمک پر توڑ گیا